الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ عزیز بھائیوں، ہم نے کل کے سبق میں الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ اور تفسیر دیکھا تھا۔ آج ہم نے الرحمن الرحیم اور اس سے اگلی آیت مبارکہ کے بارے میں سمجھنا ہے کہ جب نماز میں ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا بات کرتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، اس پر بڑی بحث ہم نے کر لی جب ہم نے بسم اللہ کو ڈسکس کیا تھا۔ اس میں بھی چونکہ آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن تھوڑی سی گزارشات کر دیتا ہوں۔ یہ رحمان، الرحمن اور الرحیم جو ہے، ان دونوں میں رحمت، مہربانی اور اللہ کی طرف سے شفقت کا اظہار ہے۔ یہ دونوں لفظ ایک ہی مادے کے ہیں، را ہا میم۔ تو یہ دونوں کو استعمال کرنے کا مقصد، ایک مقصد کلام میں زور پیدا کرنا بھی ہے۔ جیسا کہ ساری زبانوں کا مزاج اسی طرح ہے، جیسے انسانوں کے مزاج جو قدرتی ہوتے ہیں وہ ایک طرح کے ہوتے ہیں، جو نیچر ہے انسان کی ایک طرح کی ہوتی ہے، اور اسی طرح زبانوں کا بھی بہت ساری چیزیں آپس میں ملتی ہیں۔ جب آپ نے کسی چیز کو زور دینا ہو اردو میں، مثلا آپ کسی کے گورے رنگ کی بات کریں، آپ کہتے ہیں گورا چٹا، فلاں آدمی بڑا گورا چٹا ہے۔ گورا کہہ کر آپ کو تسلی نہیں ہوتی، بہت اس کا رنگ سفید ہو تو گورا چٹا کہہ دیتے ہیں۔ یا کسی کو بندہ لمبا ہو، آپ اگر یہ کہیں وہ بندہ بہت لمبا ہے تو تھوڑا زور ہے اس میں۔ اگر آپ کہیں وہ لمبا تڑنگا آدمی تھا تو بہت لمبائی اس کی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح اور بھی الفاظ آپ کو زبانوں میں ملتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کمال مہربانی کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ کی مہربانی کیسی ہے، ہم ایک دو مثالوں سے دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک عورت تھی بنی اسرائیل کی، بڑی زانیہ عورت تھی ایمان والی، اس وقت کے نبی پر ایمان لانے والی تھی، اللہ پر ایمان رکھتی تھی، اعمال اچھے نہیں تھے، بہت کردار کریکٹر خراب تھا۔ وہ جنگل میں جا رہی تھی، رستے میں ایک کنواں تھا، کنویں کے پاس سے گزری۔ ایک کتیا جو تھی وہ پیاس کے مارے کنویں کے پاس مدہوش پڑی تھی۔ آپ کو پتہ ہے صحرا ہو تو پھر پانی کا کیا مسئلہ ہوتا ہے، ریت ریگستان، اور جو عرب کے حالات تھے ان دنوں یا اس علاقے کے، تو جو لوگ کنویں سے پانی نکالتے تھے تھوڑا بہت نیچے گر جاتا تھا، وہ گارا سا بن گیا تھا، وہ اس کو منہ ڈالتی، مٹی میں سے پانی کو چوستی، تھوڑا بہت اس کو ملتا، لیکن وہ پیاس کے مارے نڈھال تھی۔ اس عورت نے دیکھا، اسے ترس آیا، وہ رکی، اپنے سفر کو بند کیا، کنویں پہ پہنچی، سامان رکھا، پانی نکالنے کی کوشش کی کہ اس کتیا کو پلا دوں، لیکن اس کے پاس ڈول نہیں تھا، پانی تک اس کا ہاتھ نہیں پہنچا۔ پھر اس نے اپنے دوپٹے کو پھاڑا اور اپنا موزہ جو تھا، پاؤں میں جو پہنتے ہیں جوتے کے اندر، یہ موزے چمڑے کے ہوتے ہیں، ان میں سے پانی آ جاتا ہے، تو اس نے لٹکایا کنویں میں اور پانی نکال کے کتیا کو پلا دیا۔ جب کتیا نے پانی پیا تو دم ہلاتی ہوئی چلی گئی۔
پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اتنا رحیم ہے کہ ساری زندگی کے گناہوں کو ایک چھوٹے سے عمل، حالانکہ جو کتا ہے یہ کوئی پسندیدہ جانور نہیں ہے اسلام میں، گھروں میں رکھیں تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو اللہ اتنا مہربان ہے، اس قدر رحیم ہے۔ وہ تو کسی کی بات، ہم اپنی بات کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری آنکھوں کو، ہمارے دل کو، ہمارے دماغ کو، ہمارے ہاتھوں اور پاؤں کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کی فرما برداری پہ ان کو لگائیں۔ ہمیں اپنی نظریں نیچی کر کے چلنے کا حکم ہے، غیر محرم عورتوں کو تاڑنے اور ان کی طرف شہوت کے ساتھ دیکھنے کا حکم نہیں ہے، پاؤں کو چوری کی طرف جانے کا آرڈر نہیں ہے، ہاتھوں سے دوسروں کو تنگ کرنے کا مقصد اللہ نے اس لیے نہیں بنائے یہ۔ لیکن ہم سارا دن کیا کرتے ہیں 24 گھنٹے میں؟ اگر کوئی انسان ہوتا نا تو 1 2 4 5 10 بار روکتا تو پھر کہتا نکل جاؤ یہاں سے۔ آپ کا ملازم ہو، آپ نے مزدور رکھا ہے، سارا دن وہ کام نہ کرے، آپ ایک دن اس کو، شاید ایک دن بھی اس کو دیہڑی نہ دیں، دوسرے دن بھی نہ کرے، چوتھے دن بھی نہ کرے، مہینہ بھر نہ کرے، آپ اس کو کہیں کہ خبردار ادھر آپ آئے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس قدر رحمان ہے، وہ الرحمان ہے۔ ہم سارا دن نافرمانیاں کرتے ہیں۔ میں اور انداز سے بات کرتا ہوں کہ آنکھیں ہیں، اگر اللہ یہ حکم دے دے کہ جب یہ غلط اٹھیں تو ان کو نظر نہ آئے تو کون روک سکتا ہے؟ کبھی اللہ نہیں کرتا اس طرح، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ بلکہ اگر ہم گناہ کر لیں، گناہ کر بیٹھیں تو توبہ کر لیں تو وہ کمال مہربانی سے وہ چاہے خلوص کو دیکھ کر تو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، چاہے تو معاف فرما دے۔ اس قدر رحمان اور رحیم ہے، اس کا ذکر جتنا کرتے جائیں کبھی پورا ہی نہیں ہوتا۔ ایک حدیث کا مفہوم بیان کر کے آگے چلتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کا نامہ اعمال کھولا جائے گا، نیکیاں بدیاں الگ الگ کر دی جائیں گی، کبیرہ گناہ الگ کر دیے جائیں گے، صغیرہ گناہ الگ کر دیے جائیں گے، چھوٹے گناہ بڑے گناہ۔ وہ بندہ کانپ رہا ہوگا، اللہ کے سامنے پیش ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے اور اس کے کامیاب یا ناکامی کا فیصلہ ہونے لگا ہے۔ تو جو اس کی توبہ ہے، جب اس کا دفتر نکلے گا، جو اس نے توبہ کی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بڑے ڈھیر کو فرمائے گا کہ اس بڑے ڈھیر کی برائیوں کو اس کو نیکیوں میں بدل دو، صرف معاف نہیں کر دو، نیکیوں میں بدل دو۔ یہ بندہ جو کانپ رہا تھا اب عرض کرے گا باری تعالیٰ وہ بھی میری ہیں، پہلے ان برائیوں سے کانپ رہا تھا، وہ دوسرے ڈھیر کو بھی کہے گا کہ وہ میری ہیں تاکہ یہ بھی نیکیوں میں بدل جائیں۔ اللہ پاک اس قدر مہربان ہے، اس کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں، اس کی مہربانی کی کوئی حد نہیں۔ ہماری سوچ ختم ہو جائے گی اور اس کی رحمت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ الرحمن الرحیم جب آپ کہتے ہیں، یہ آپ کے دل میں ہو کہ میں مہربان رب اور رحیم رب کے سامنے کھڑا ہوں تو کس قدر نماز کا لطف آئے گا۔ اگلی آیت مبارکہ دیکھیے، مالک یوم الدین، مالک ہے یوم قیامت کا، مالک ہے جزا کے دن کا۔ مالک کہتے ہیں بادشاہ کو، اور یوم دن کو کہتے ہیں، دین جو ہے جزا اور بدلے کو کہتے ہیں، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اب یہاں پر ایک بات تو یہ سمجھائی گئی کہ صرف رحمان اور رحیم کو دیکھتے ہوئے بالکل ہی غافل نہ ہو جانا، کہ دنیا کے کاموں میں تو لگ جانا، میں کام پہ نہیں جاؤں گا تو روزگار نہیں ملے گا، شام کو بچوں کے لیے کیسے لاؤں گا، لیکن جب نماز کی باری ہو تو اللہ مہربانی کرے گا۔ یعنی اللہ کے معاملات میں بس کہنا اللہ بڑا مہربان ہے اور کرنا ہی کچھ نہ، جیسے دنیا میں کرتے ہو
اس سے کہیں بڑھ کے اس کے لیے بھی کرنا چاہیے. پھر اللہ کی رحمت اور اس کی مہربانی پر بھروسہ کرنا چاہیے. تو یہ ثابت ہوا کہ رحمان رحیم ضرور ہے، لیکن ایک دن آنے والا ہے جب حساب کتاب ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ. جب ذرہ ذرہ نیکی اور برائی کا سامنے رکھ دیا جائے گا، تا وقت کہ وہ آپ کی توبہ سے اور آپ کی نیکیوں سے اللہ نے معاف نہ فرما دیا ہو. تو ایسے دن کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اور اس آیت مبارکہ سے 3 بڑے مسئلے واضح ہوتے ہیں. ایک تو یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، قیامت تبھی قائم ہوگی نا، آخرت پر ایمان اس کے اندر ہے. دوسرا حساب کتاب ہونا ہے، یہ زندگی فضول نہیں ہے، اس کا باقاعدہ ہم نے حساب دینا ہے. تیسرا یہ ہے، اور یہ میں کہا کرتا ہوں، یہ ایسی حقیقت ہے جس کو غیر مسلم بھی مانتے ہیں، حالانکہ وہ کئی قیامت کے دن کو نہیں مانتے، اس حقیقت کو مانتے ہیں جو بھی بات کرنے لگا. دنیا کے اندر کوئی ظالم ہے، کوئی مظلوم ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی عیش و بہار کی زندگی بسر کر رہا ہے، کوئی تنگی میں زندگی بسر کر رہا ہے. تو ہر انسان چاہتا ہے کہ کوئی ایسا دن بھی ہونا چاہیے جب انصاف ہو. ہر انسان کی فطرت یہ چاہتی ہے، جس پہ بھی ظلم ہو رہا ہے کہتا ہے کبھی انصاف بھی ملے گا مجھے. تو وہ دنیا میں تو اللہ نے اس نظام کو قائم کرنے کے لیے ایسے رکھا ہے، تو ایک دن پھر اللہ نے بنا دیا ہے جس دن انصاف ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. جس ظالم نے ظلم کیا ہوگا اس کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی، اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو مظلوموں کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے. یعنی آخرت کے دن کو انسانی فطرت بھی تسلیم کرتی ہے. یہ 3 باتیں ہمیں ثابت ہوئیں مالک یوم الدین سے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو مالک ہوتا ہے، اور مالک دنیا میں بھی بادشاہ ہیں، اللہ بھی بادشاہ ہے، اللہ سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے. دنیا کے بادشاہ دنیا کے کسی ایک حصے کے ہیں، ان کی بادشاہی چھن جاتی ہے، کبھی جیل میں چلے جاتے ہیں، کبھی ملک سے بھاگ جاتے ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی دوسرے بادشاہ آ کے چھین لیتے ہیں، کبھی خود بیمار ہو جائیں تو اپنی بادشاہی کے باوجود مجبور ہو جاتے ہیں. اللہ نے یہ نظام رکھا ہے یہاں پہ. لیکن قیامت والے دن اللہ کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں ہوگا، کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ وہاں بات کر سکے، بلکہ اشاروں سے لوگ بات کریں گے، اور جس کو اللہ اجازت دے گا بس وہی وہاں گفتگو کر سکے گا. اور وہ بادشاہ جو ہے وہ جو چاہے کرے. جب بادشاہ ہے، مالک ہے، اور یہ زوم اور یہ خیال جو دنیا میں ہے، ہم دھوکے میں ہمیں ڈالے ہوئے ہے کہ مجھے فلاں چھڑا لے گا، مجھے فلاں چھڑا لے گا، فلاں کا جھنڈا ہوگا مجھے وہ چھڑا لے گا. وہاں تو نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، وہاں تو انبیاء کرام کو فکر پڑی ہوگی، تو کوئی اور کون ہوگا، کسی اور کی کیا مجال ہوگی. اس لیے اسی مالک کو خوش کرنا ہے، اسی مالک کے سامنے گڑ گڑانا ہے. اور جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا اللہ مالک ہے، تو پھر اللہ کی فرما برداری میں انسان بڑھ جاتا ہے اگر ترجمے کا پتہ ہو. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.